السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزہ کا بنیادی مقصد تقوی۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یوں تو جتنی بھی عبادتیں بندوں پر فرض کی ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، گناہوں سے کنارہ کش رہے، پاک و صاف زندگی گزارے اور ہر آن و ہر لمحہ اللہ کا خوف دل میں بسائے رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اس کے ہر عمل پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ بڑے اہتمام سے تیار ہو رہا ہے۔ روزہ کی فرضیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی مختصر لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا روزہ کی فرضیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ روزے داروں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی دراصل ایسا وصف ہے کہ جب بندہ اس سے سرفراز ہو جاتا ہے تو وہ بدعمالیوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ ہمہ وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف سمایا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور بڑی محتاط زندگی گزارتا ہے، اور عبادت سے لے کر معاملات تک اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا جو اسے پسند نہ ہو۔ ایک عربی شاعر نے تقوی کی ترجمانی اپنے شعر میں اس انداز میں کی ہے، خلِ الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری لا تحقرن صغیرہ ان الجبال من الحصی۔ یعنی ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ دو، یہی تقوی ہے، اور ایسی محتاط زندگی گزارو جیسے کہ خاردار راستے سے گزرنے والا احتیاط کے ساتھ اپنا دامن بچا کر گزر جاتا ہے، اور چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ پہاڑ کنکڑیوں ہی سے وجود میں آتے ہیں۔ برادران اسلام، تقوی اللہ کو بے حد محبوب ہے، اس لیے اس نے قرآن میں جا بجا اہل ایمان کو تقوی کی صفت سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے اور متقیوں کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ چند آیتیں اس مفہوم کی ذکر کی جاتی ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی مکان امین، بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین عند ربہم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام و شراب ہیں۔ ان المتقین لحسن مآب، اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اہل تقوی کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے سرشار کیے جاتے ہیں، ان کو نور الہی عطا ہوتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تقوی مشکلات سے نکلنے میں مدد دیتا ہے اور اس سے بندہ مومن کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ تقوی وہ وصف خاص ہے کہ اس کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تقوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تقوی صرف نماز پڑھنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کے اندر بندے کے تمام اعمال و افعال آ جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو یا بندوں سے۔ متقی شخص کی زندگی بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور معاملات میں بھی کھرا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا مال غصب کرتا ہے، نہ فراڈ کرتا ہے اور نہ کسی کو اپنے قول و عمل سے تکلیف پہنچاتا ہے، تمام معمورات کو بجا لاتا ہے اور منہیات سے کلی طور پر اجتناب کرتا ہے، حتیٰ کہ مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مبادا حرام میں نہ پڑ جائے، جیسا کہ حضرت عطیہ السعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسان اس وقت تک متقیوں کے بلند مقام کو نہ پا سکے گا جب تک کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ حرج والی چیزوں سے بچ سکے۔ مسلمانوں، اس ماہ مبارک کے اندر پوری کوشش کرو کہ روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے تمہیں تقوی کی صفت حاصل ہو جائے، تاکہ روزہ کی فرضیت کا مقصد بھی پورا ہو سکے اور تم اللہ کی جناب سے ان نعمتوں کے مستحق بھی بن سکو جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے۔ عہد کر لو کہ اب تمہاری زندگی محتاط گزرے گی، پھونک پھونک کر قدم رکھو گے، تمام معمورات کو بجا لاؤ گے، منہیات سے اجتناب کرو گے اور اللہ کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرو گے، کسی کا حق نہ مارو گے، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرو گے اور نہ کسی کا مال ناجائز طریقہ سے کھاؤ گے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں تقوی کے وسیع مفہوم میں داخل ہیں۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے اور ان نعمتوں سے بہرور فرمائے جو اس نے اہل تقوی کے لیے تیار کر رکھی ہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔